یہ جو محبت ہے نا، یہ انسان کو ہوتی ضرور ہے. انسان کے سینے میں جب دل ہوتا ہے تو محبت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر محبت غلط ہو اور اس کا رستہ غلط ہو تو باطن سارا اجڑ جاتا ہے، روح بے آباد ہو جاتی ہے. انسان کے اندرونی روحانی معاملات سارے تباہی کی طرف نکل جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو. حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن میں تباہی کرتی ہے. یہ جو پیسوں کا پیار ہے، چاہا جانے کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، یہ باطن کو اجاڑ دیتی ہے. انسان پوری طور پر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بکھر چکا ہوتا ہے، اجڑ چکا ہوتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی. اس کے سارے روحانی معاملات بگڑ چکے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. دولت سے محبت کرنے کے سبب سے اور شہرت سے محبت کرنے کے سبب سے پورے طور پر اس کی روح بے آباد ہو جاتی ہے، اس کی روحانی ساری شادابی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جب پیسوں سے پیار ہو جاتا ہے پھر حلال اور حرام کی تمیز باقی رہتی ہے. پھر لوگ جائز اور ناجائز کے فرق کو کوئی پہچانتے ہیں. پھر تو پیسہ آنا چاہیے، وہ کسی بھی رستے سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، کسی بھی سلیقے سے جمع ہو، لیکن مال آنا چاہیے. یہی حال شہرت کی محبت کا ہے. آج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے یہ لوگ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کی شخصیت سے وہ کام میچ نہیں کرتا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شوق یہ ہے کہ میں معروف ہو جاؤں. محبت تو ہو جاتی ہے بھائی، محبت نہ کسی سے ہوتی ہے، لیکن شہرتوں کی، دولتوں کی، دنیا کی محبتیں برباد کرتی ہیں. ایک محبت ہے جو آباد کرتی ہے اور وہ مدینے والے محبوب کی محبت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک ایسی محبت ہے جو بندہ بظاہر دنیاوی طور پر اجڑ بھی جائے نا، لیکن اس کا مزہ برقرار رہتا ہے، اس کی روح تر و تازہ رہتی ہے، اس کے حالات. اور کیوں کہ یہ رشتہ بڑا قریبی ہے نا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو میرے محبوب ہیں نا، یہ تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں. تو جب اس جان سے محبت ہوتی ہے نا، کیا کہا اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت. مصطفیٰ، یہ کبھی جان رحمت پہ غور کرو نا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جان رحمت کی جو محبت ہے یہ آباد کرتی ہے. بظاہر بندہ اجڑ بھی جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کو بڑا نقصان ہوا تھا جب انہوں نے کلمہ پڑھا. بہت سارے لوگوں نے تجارت چھوڑ دی تھی، چونکہ وہ کچھ ایسی تجارتیں کرنے لگے تھے جو تاجروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. کچھ ایسی تجارتیں جو عام تاجروں کی سمجھ میں، مثلا عام تاجر غلام خریدتے تھے، اس زمانے میں غلام بکتے تھے، تو وہ ایسا غلام خریدتے تھے جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، زیادہ کام کرے، زیادہ ڈیوٹی کرے. لیکن حضرت صدیق اکبر پہنچ گئے جناب بلال کو خریدنے، تو وہ جس سے خریدا وہ بھی کہنے لگا ابو بکر آپ تاجر ہیں، گھاٹے کے سودے تو نہیں کرتے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تیرے بات نہیں، تو ابھی اس رستے کا مسافر، تجھے پتہ نہیں ہے نا، ابھی تیرا یہ راہ نہیں ہے، تجھے اس منزل سے آشنائی نہیں. جناب صدیق اکبر کے والد جناب ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بھی کہا ابو بکر تاجر ہو کے یہ کیا سودے کر رہے ہو؟ تو فرمایا اپنے لیے نہیں کر رہا، میں تو جو بھی تجارت کرتا ہوں مدینے والے کی رضا دیکھ کے کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب محبت ہو گئی ہے، جب پیار ہو گیا ہے تو پھر انداز بدل جاتا ہے. پھر بظاہر تو حال یہ ہے
کہ سارے لوگ مدینے سے گھر بار تجارتیں کاروبار چھوڑ کے گئے تھے نا سارے مکے سے. بظاہر تو ساری چیزیں چھوڑ کے آئے تھے نا مکے میں, گھر تھا, جائیدادیں تھی, زمینیں تھی, ہر چیز چھوڑ کے. بظاہر تو جب ہجرت کرتا ہے انسان تو وہ سمجھتا ہے میں سب چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن قربان جائیں وہ چھوڑا انہوں نے کچھ بھی نہیں, انہوں نے محبت رسول کو پا لیا, حضور کے نقوش قدم کو پا لیا. سرور کائنات کی محبت اتنی انوکھی چیز ہے کہ بندہ آباد ہو جاتا ہے, اس کو نہ جینے کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے. دیکھو نا یار, سفر بڑی دنیا کرتی ہے اور بڑے ہی کرتی ہے, اور لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے بڑے سفر کیے. ایک سفر ایسا ہے جو مدینے کا سفر ہے. آپ معذور آدمی سے پوچھے جانا ہے, کہتا ہے بالکل تیار ہوں. بیمار سے پوچھے جانا ہے, کہتا ہے میں بالکل تیار ہوں. وہ ہر وقت کی تیاری, وہ ذہن کی پوری آسودگی. دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا, ہر وار بڑا سونا. یاد رکھیے گا, حضور کا پیار, نبی پاک کی محبت, یہ آباد کرتی ہے بندے, اس کی روح کو چین والا کر دیتے.